نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، پچھلے جمعے قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی یہی آیت میں نے تلاوت کی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کی تفصیلات بیان کی اس میں سے ایک گناہ کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا۔ وہ گناہ تھا تجسس کا گناہ۔ تجسس کا معنی ہے کہ انسان اس فکر میں رہے، اس کوشش میں وہ لگا رہے کہ دوسرے کا مجھے عیب معلوم ہو جائے، اس فکر میں، اس تگ و دو میں لگا رہے کہ دوسرے آدمی کا عیب میرے ہاتھ آ جائے، پھر دیکھے میں کیا کرتا ہوں۔ ایک گناہ جس کا تذکرہ پچھلی دفعہ ہوا تھا وہ تھا بدگمانی، کسی کے بارے میں بلا وجہ، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے بدگمانی میں مبتلا ہونا، اس پر بات ہوئی تھی۔ تو منع فرمایا ہے کہ نہیں، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ یہ خدائی داروغہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ذمہ یہ کام نہیں لگائے، جو کام ہمارے ذمہ ہمیں اس کام میں لگنا چاہیے، اور خاص طور پر کسی مسلمان کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی پروف کے طرح طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا ہونا اور اس پر اپنی طرف سے فرضی چیزوں کا ایک محل تعمیر کر لینا، یہ کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہے۔ اس کی حدیث میں ممانعت فرمائی، اور قرآن کریم کی جو میں نے ابھی آیت پڑھی، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ تو بدگمانی کے ساتھ دوسرا گناہ ہے تجسس، جسے آج مجھے ذکر کرنا ہے۔ تجسس کا معنی کہ کسی انسان کے عیب ٹٹولنے کی فکر میں لگے رہنا، وہ کیا کر رہا ہے،
وہ کہاں جا رہا ہے، وہاں سے کیا لے کر آ رہا ہے، مال کہاں سے بنا رہا ہے، اس کی ذرائع آمدنی کیا ہے، چھپر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. بھائی ان چیزوں سے کیا لینا دینا آپ کا؟ کیا کام ان کام تعلق ان چیزوں سے؟ اپنے کاموں کو کرو، اپنی جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے اعمال پر نظر ڈالو، اور یہ سوچو کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے. مجھ سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. دوسرا جانے، وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے. اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی داروغہ بنا کر، نگران اور محتسب بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھیجا دنیا میں. تو ایک ہے تجسس کا گناہ، اور حدیث میں ایک اور لفظ آتا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، اس کو کہتے ہیں تحسس. یہ جیم کے ساتھ ہے اور وہ ہا کے ساتھ ہے. تجسس اور دوسرا تحسس، دونوں میں فرق ہے. تجسس تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ انسان اس فکر میں لگا رہے کہ دوسرے کا عیب مجھے معلوم ہو جائے. تحسس کا معنی ہے کسی کے راز کے پیچھے پڑنا اور چھپ کر اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا. ایک آدمی جو ہے وہ آپ سے چھپانا چاہ رہا ہے، آپ اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں کسی کی ٹوہ میں لگنا. اس کو کہتے ہیں، اس کو حدیث میں فرمایا تحسس. وہ آپ سے چھپانا چاہ رہا ہے، آپ اس کے در پہ ہو رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو نہ تجسس کی اجازت، نہ تحسس کی اجازت. اور میں نے قرآن کریم کی جو آیت ابھی پڑھی خطبے میں سورۃ الحجرات کی، اس آیت میں میں نے ذکر کیا تھا پچھلے جمعے بھی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کو جس ترتیب سے ذکر کیا ہے، اس ترتیب میں ایک لطیف بات کی طرف اشارہ ہے. سب سے پہلے جس کام سے روکا ہے وہ ہے بدگمانی. بدگمانی، بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. اگر کوئی کسی آدمی کی کوئی قابل اعتراض چیز سامنے آئی ہے تو اس کو اچھے رخ پر موڑو، اس میں کوئی اچھی تعویل نکال لو، اس کو اچھے معنی پر محمول کر لو. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں جو ترتیب ذکر کی ہے، اس ترتیب میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سب سے پہلے پابندی لگائی کہ بدگمانی نہیں کرو. اب ایک آدمی یہ کہتا ہے، دنیا میں بڑے مختلف شوق ہیں اور بعض لوگوں کو اس چیز کا بڑا مزہ آتا ہے، یہ ان کا مشغلہ ہے، مشغلہ. اس کے بغیر نہ کھانا ہضم ہوتا ہے نہ ناشتہ ہضم ہوتا ہے. یہ گیسبین ہے، گیسبین. یہ لیں گے تو کھانا ہضم ہوگا، یہ کام نہیں کریں گے تو زندگی بے لطف ہے، اس زندگی میں مزہ ہی نہیں ہے. یہ انشاءاللہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ جس چیز کو مزہ سمجھ کر تم دوسروں کی کردار کشی کرتے رہے، دوسروں پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا رہے، اب ایک ایک بات کا جواب دینا ہے اور اس کو اللہ کی عدالت میں ثابت کرنا ہے. یہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے صرف دنیا کی حد تک کہ آپ نے جس پر چاہا کیچڑ اچھال دیا اور بات گئی، وقت گیا، ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ایک ایک بات جو زبان سے نکالی کسی کے بارے میں، کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس ایک ایک بات کو ثابت کرنا ہوگا، ورنہ قدم نہیں اٹھا سکتے وہاں سے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. تو ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے بدگمانی سے مجھے منع کیا ہے نا، بدگمانی نہیں کرو. اچھا چلیں، اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے حالات کی تحقیق کرتا ہوں. بدگمانی سے منع کیا ہے نا آپ نے کہ بھئی بغیر تحقیق کے اور بغیر ثبوت کے اور بغیر پروف کے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا اب میں اس کام کے پیچھے لگتا ہوں، پروف جمع کرتا ہوں، ثبوت جمع کرتا ہوں.
قوی شہادتیں اکٹھی کرتا ہوں. تو قرآن کریم کو معلوم تھا, اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا, دوسرے نمبر پر فوراً اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی قدغن لگا دی, اس پر بھی روک ٹوک لگا دی. تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تحقیق کروں, ارے تم میں تحقیق کا اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ اتھارٹی کس نے تمہیں دیے کہ تم دوسروں کے معاملے میں تحقیق کرو؟ تم اپنے حالات کی فکر کرو, اپنے عیوب پر نظر ڈالو, اپنے گناہوں کا جائزہ لو, اپنے اعمال کا تم محاسبہ کرو, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو. کسی آدمی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کے بارے میں توہ میں لگا رہے, اس کے راز جاننے کی کوشش کرے, اس کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے, اس فکر میں لگا رہے کہ کوئی چیز ہاتھ آ جائے. اور عجیب و غریب باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں, انسان حیران ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج ان باتوں کا معاشرے میں کوئی تذکرہ نہیں کرتا, نہ یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. ادھر ادھر کی قصے, کہانیاں, سقراط بقراط کے فلسفے, افلاطون کی باتیں. ارے جو کام کرنے کی ہے, جن چیزوں سے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے, ان کے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے, اس کام کی اس معاشرے میں ضرورت ہے. پورا کا پورا معاشرہ ہمارا اس آگ میں جل رہا ہے. جس آدمی کو آپ دیکھ لیں وہ کسی ایک ہدف کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کی اور اخلاق کی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک تیسری چیز سے, بدگمانی, تجسس, تحسس. ان دونوں چیزوں کا ایک اصل ہے محرک, اور اس کا سبب وہ ہے اصل بنیاد. اور پھر ان ساری کی ساری چیزوں کی ایک ہے انتہا, جن پر یہ ساری کی ساری چیزیں جا کر ختم ہوتی ہیں. بنیاد کیا ہے؟ بدگمانی کی, تجسس کی, تحسس کی. بنیاد ہے کبر اور تکبر. میں بڑا دودھ کا دھلا ہوں, میں بڑا پاک صاف ہوں, میں تو بس دنیا میں اگر کوئی ولی اللہ ہے تو صرف وہ میں اکیلے ہی ولی اللہ ہوں, باقی تو سارے شیطان ہیں. میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں. یہ ہے اصل بنیادی سبب کہ جب انسان کے دماغ میں تکبر آتا ہے تو پھر اس تکبر کی وجہ سے وہ بدگمانی بھی کرتا ہے. اس تکبر کی وجہ سے بدگمانی بھی پیدا ہوتی ہے, تجسس بھی پیدا ہوتا ہے, تحسس بھی پیدا ہوتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ سارے کے سارے گناہ چلتے چلاتے آخر میں ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں, اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ پھر آدمی دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور جس غیبت کو جو ہمارے دن رات کا مشغلہ ہے, جس میں ہمیں مزہ آتا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں, بعض لوگوں سے میں نے سنا, کہتے ہیں کہ اگر زندگی سے یہ غیبت نکال دی جائے تو زندگی بڑی بے کیف سی ہے, اس میں مزہ ہی نہیں ہے, چٹخارا ہی نہیں ہے, پھیکی زندگی ہے. چٹخارا جو آتا ہے وہ آتا ہے دوسروں کا غیبت کرنے سے. حضرت جس چیز میں مزہ آ رہا ہے اس چیز کو حدیث میں کیا فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, یہ زنا سے بھی زیادہ بدترین جرم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پتہ نہیں دن میں کتنے زنا ہم سے ہو رہے ہیں, کتنے زنا ہم کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, حدیث ہے باقاعدہ. یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بے خیالی میں اور بے فکری میں جو زندگی گزر رہی ہے, زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. جو منہ میں آیا بک دیا, جو منہ میں آیا کہہ دیا, جس کے بارے میں جیسا بدگمانی
کرنی چاہیے کر لی، اس کے خلاف ایک تاثر اپنے ذہن میں قائم کر لیا، نہیں. ایک مسلمان بن کر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے، ایک مسلمان بن کر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے صحیح معنوں میں. میں اسی لیے ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور ہر جب بات آتی ہے تو وہ بات زبان پر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بنا دے. کیا بنا دے؟ سارے بول دیں ہم دیندار ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں، حضرت میں نہیں ہوں، ہم کوئی بھی نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہوں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں بھی نہیں ہوں. دیندار بنا دیں. ہم نے دینداری نام رکھا ہے نماز روزے کا، بس عمرے پہ چلے گئے، حج پہ چلے گئے، روزہ رکھ لیا، غریبوں میں راشن تقسیم کر دیا، یہ موٹے موٹے کام جو ہے ہماری زندگی سے معاشرت نکل چکی ہے، معاشرت نکل چکی ہے، اخلاق رخصت ہو گئے زندگی سے. صرف چند چیزوں کو ہم نے اختیار کر لیا اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. ہم دیندار نہیں ہیں. ہماری زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، میرے اپنے ذاتی عمل سے کتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. کیا ان سارے چیزوں کے کرنے کے بعد بھی میں دیندار ہوں؟ نہیں ہوں. تو پہلے تو اس چیز کو دماغ سے باہر کر دیں، دیندار نہیں ہوں میں. اللہ تعالیٰ مجھے دیندار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے دیندار بننے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے لیے میں کوشش کروں، اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگاؤں. کم سے کم مرنے سے پہلے تو آدمی دیندار ہو جائے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نہ تمہیں بدگمانی کرنے کی اجازت، نہ کسی کے بارے میں تجسس میں مبتلا ہونے کی ضرورت، اور نہ کسی کی ٹوہ میں لگنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی بڑی عجیب زندگی تھی، اور آپ کی سیرت بڑی عجیب سیرت تھی. آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت سے بہت ساری زندگی میں ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے، ہر شخص کو مل سکتی ہے جو جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے. رات کو گشت کر رہے تھے، اپنے رعایا کی خبر لیتے تھے، کون کیا کر رہا ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے. یہ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ کل دریائے فرات پر ایک کتا اور ایک بلی پیاسی بھوکی مر گئی، عمر کیا کیا تم نے؟ تمہاری امارت میں ہوا سب کچھ. اس بات کا احساس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت رہتا تھا. خیر، رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے گانا گانے کی آواز آ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ چند لوگ ہیں اور بڑے بہیائی کا کے کلمات اور بہیائی کا مضمون تھا اس گانے کا، اور وہ آپس میں گانا گا رہے تھے اور پلا رہے تھے. دور چل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے. جب یہ سارا کا سارا کام ختم ہو گیا تو آپ نے دیوار سے اندر چھلانگ لگائی گھر میں، اور رنگے ہاتھوں ان لوگوں کو پکڑ لیا. وہ جو لوگ پلا رہے تھے، گانا گا رہے تھے اور رقص و سرور کی محفل اپنے آب و تاب پر تھی، اپنے شباب پر تھی، ان کا جو سربراہ تھا وہ بڑا چرب زبان آدمی تھا، بڑا تیز ترا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے حاضر دماغ ہوتے ہیں، اور یہ حاضر دماغی ہر ایک کو نہیں ملتی. حاضر دماغ آدمی تھا. حضرت عمر، اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلانگ لگائی، گھر کے اندر داخل ہوئے
اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ جی کیسے تشریف لانا ہوا, کیسے تشریف لانا ہوا؟ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, اتنا بڑا جرم کرتے ہو اور اوپر سے پوچھ رہے ہو؟ تمہاری ہمت اور جرت کہ تم امیر المومنین سے پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, جرم ہو گیا, لیکن ہم سے ایک جرم ہوا ہے اور آپ سے 3 جرم ہو گئے. اچھا کیا کہا؟ کہ ہم سے تو ایک ہی جرم ہوا ہے اور آپ سے 3 جرم ہو گئے. اسی لیے روایات میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہتے تھے, ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے, ہر وقت خوف خدا رہتا تھا. یہ نہیں کہ میں امیر المومنین ہوں, میرے لیے سب کا خون حلال ہے, جو چاہوں کروں, نہیں. کوئی آدمی اگر روک دیتا تھا, کوئی اگر غلطی پر ٹوک دیتا تھا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. میں بھی آگے آپ کو ایک اور مثال دوں گا. کہا کہ جی ہم سے تو ایک جرم ہوا ہے اور آپ سے 3 جرم سرزد ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا کیا جرم, توجہ ہے, 3 جرم گناؤ کون کون سے ہوئے؟ کہنے لگے کہ جی سب سے پہلا جرم تو یہ ہوا آپ سے کہ آپ نے تجسس کیا ہے, اور قرآن نے تجسس سے منع کیا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ قرآن نے تجسس سے منع کیا, کسی کی ٹوہ میں نہ لگو, کون کیا کر رہا ہے. پہلا گناہ تو آپ نے یہ کیا. کہا کہ اچھا. دوسرا یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کر داخل ہو, اور آپ بغیر سلام کے داخل ہو گئے. قرآن میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, سلام کر کر داخل ہو, آپ بغیر سلام کے داخل ہو گئے. تیسرا فرمایا کہ آپ دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے ہو. قرآن کہتا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں دروازے سے داخل ہو. قرآن کہہ رہا ہے, اب یہ بڑا ذہین آدمی تھا, اب آپ دیکھیں پینے پلانے کا دھندا ہے, لیکن کہاں کہاں تک نظر جا رہی ہے, آج اچھے خاصے آدمی کو نہیں پتا. قرآن کہہ رہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھر کے دروازوں سے داخل ہو. پھلانگ کر آپ کیسے آ گئے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے؟ لیکن یاد رکھیے وہ حضرت عمر تھے, وہ سب کام کر رہے تھے اللہ کے لیے, وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں کر رہے تھے. ان کا مقصد ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل تھا اور لوگوں کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک بھاری بھرکم ذمہ داری دی ہے, اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھانا ہے, یہ اصل میں مقصد تھا. خیر رات گئی, بات گئی, جب سارے یہ 3 باتیں اس نے کہہ دی تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, باتیں تو تم نے واقعی صحیح کی ہیں, یہ تو میرے سے غلطی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن صبح آنا. ابھی تو چھوڑ دیا, معاملہ رفع دفع ہو گیا, ہتھیار ڈال دیے, صبح دیکھیں گے, صبح آنا. چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجلے حضرات فقہاء صحابہ, جو شورا کے جو بڑے بڑے صحابہ تھے, ان تمام کے تمام صحابہ کی ایک ہنگامی میٹنگ بلا لی. کہا بھائی رات اس طرح مسئلہ ہوا, اور وہ جو گرو گھنٹال تھا اس نے میرے پر 3 جرم میرے پر عائد کر دیے. تو تمام کے تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا, تمام کے تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا. بات یاد رکھے, بڑی اہم بات کر رہا ہوں, آخری نتیجہ ہے اس گفتگو کا.
اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ کسی آدمی کو کسی کے ذاتی معاملات میں، وہ ذاتی، میرے الفاظ پر غور فرمائیں، کسی آدمی کو کسی کے ذاتی معاملات میں، وہ ذاتی معاملات جو اس کی ذات تک محدود ہے، اس میں تجسس کرنے کی اجازت نہیں. لیکن اگر اس گناہ کا اثر عام طور پر پھیل رہا ہے معاشرے میں، فوراً پکڑ دھکڑ کی اجازت کیا، بلکہ پکڑ دھکڑ اس سربراہ کی، اس بڑے کی، اور ذمہ داری، اس کی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ فوراً اس پر قدغن لگائے، تحقیق کرے اور پکڑنے پر باقاعدہ سزا دے. اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جو معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ اس گناہ اور اس دلدل میں پھنس رہے ہیں، تو فوراً اس کی روک ٹوک کی جائے. تو حضرات صحابہ نے باقاعدہ اجتماعی طور پر مشورے میں یہ بات طے کر دی کہ کوئی ملک کا سربراہ اگر ہے، کوئی گھر کا سربراہ اگر ہے، کوئی کسی ادارے کا اگر بڑا ہے، تو وہ اس کو ہر طرح کے تجسس کی، بول دیں سارے، نہیں بول رہے، اجازت ہے حضرت. اگر آپ اس پر بھی پابندی لگا دیں گے، اس کے آپ ہاتھوں کو بھی آپ روک دیں گے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ معاشرے میں وہ برائی کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی. ایک باپ کو مکمل طریقے سے اختیار ہے اس بات کا کہ وہ اپنے اولاد کے موبائل چیک کرے. جی موبائل چیک کرے، بیٹا رات موبائل میں کیا کیا دیکھ رہا ہے، کون کون سے پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں، کون کون سے کوڈ لگائے ہوئے ہیں، کھولو بھائی دکھاؤ کیا کیا ہے. اس لیے کہ اگر فری ہینڈ دے دیا، کھلی چھوٹ دے دی، تو یہ اولاد جس کو راہ راست پر لے کر آنا تھا، یہ مختلف جرائم میں مبتلا ہو جائے گی، مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اللہ نہ کرے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اس لیے یہ باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اولادوں کے جو منفی سرگرمیاں ہیں، ان منفی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھے. ایک ادارہ ہے، ایک ادارے کا بڑا ہے، اس کو یہ اجازت ہے کون آدمی کیا کر رہا ہے، کس وقت کن کاموں میں ہے، کن چکروں میں ہے، کن سرگرمی میں مبتلا ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے اس کا ہاتھ روک دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو منفی ساری سازشیں یا غلط سلط کام ہو رہے ہیں، اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، شر پھیلتا چلا جائے گا، گناہ پھیلتا چلا جائے گا. اس لیے گھر کا جو سربراہ ہے، کسی ادارے کا جو سربراہ ہے، کسی ملک کا جو بڑا ہے، ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہے اور اس پر پکڑ دھکڑ کرتا رہے، ان کے حالات کی جستجو اور تحقیق اور تجسس کرتا رہے، تاکہ کہیں خدا نخواستہ خرابی ادھر ادھر نہ پھیل جائے. پھر کہا کہ اب آ جاؤ بیٹا، رات تو میں نے ہتھیار ڈال دیے تھا تمہارے سامنے، رات تو ہتھیار میں نے ڈال دیے تھا تمہارے سامنے، تم نے یہ باتیں کی تھی، اب آ جاؤ. تو آپ نے سزا دی، اس لیے کہ یہ بات اب ثابت ہو گئی، اس بات کی بھی اجازت ہے. اللہ اکبر. اچھا جی وقت کم ہے، میں باتیں اپنی بس اختتام کی طرف کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں نے عرض کیا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہر وقت رہتا تھا. مسجد میں تقریر کر رہے تھے تو ایسی بات چلی عورتوں کے مہر کی. تو فرمایا کہ بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا اور اپنی بیٹیوں کا جتنا مہر مقرر کیا ہے، اس مہر سے زیادہ اگر کسی نے مہر رکھا اور مقرر کیا تو پھر عمر اس کو نہیں چھوڑے گا. بیان ختم کر دیا، جانے لگے، راستے میں ایک قریشی عورت نے پکڑ لیا. قریشی عورت نے کہا کہ حضرت ایک بات یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی پیروی کرنی ضروری ہے یا عمر کی بات ماننی ضروری ہے؟ آپ خود ہی بتائیں.
تو آپ نے فرمایا کہ عمر کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بات کہہ رہے ہیں اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ کر رہا ہے. عورت پھر وہ عورت تھی، اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھ دی. وَإِنْ أَرَدْتُمُ 5واں پارہ ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا. کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو مہر پہاڑ کے برابر بھی دے تو وہ دے سکتا ہے، تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر یہاں تک نہیں گئی تھی، جب اس خاتون نے ٹوکا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ عمر سے تو ہر آدمی زیادہ فقیہ ہے. عمر سے تو ہر آدمی زیادہ فقیہ ہے. عمر کی تو فقاہت اور سمجھ اتنی نہیں ہے جتنا ایک عام آدمی کی نظر کہاں سے کہاں تک کی جا رہی ہے. لیکن میں نے کہا کہ ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ اگر غلطی ہو گئی تو فوراً اس کو قبول کر لیا. تو بہرحال تو تجسس کی اجازت نہیں، بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے عرض کیا کہ دیکھیں جب آدمی کو اپنے عیوب کی فکر جب لگ جائے تو پھر دوسرے کے نزلہ زکام اور کھانسی کی فکر نہیں رہتی. بنیادی بات یہ ہے جب اپنی فکر لگ جائے پھر یہی ہوتا ہے کہ بھائی مجھ سے تو ہر آدمی بہتر ہے، مجھ سے تو ہر آدمی اچھا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. اس جملے کو ذرا سا سمجھ لیں، بڑا عجیب جملہ ہے. اب یوں اگر میں کہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. 2 جملے ارشاد فرمائے، غور کریں ذرا جملے پر. فرمایا کہ میں ہر مسلمان کو، سن رہے ہیں نا سارے، سمجھ بھی آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں، ہر مسلمان کو میں اپنے سے حالن اور ہر کافر کو اپنے سے معالن بہتر سمجھتا ہوں. اب آپ اس کا مطلب نہیں سمجھے ہوں گے. ہر مسلمان کو اپنے سے حالن افضل سمجھتا ہوں. حالن کا مطلب یہ کہ میرا یہ ایمان اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ مجھ سے افضل ہے، ہر مسلمان افضل ہے. اور آئندہ معال کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے ہر کافر بھی مجھ سے بہتر ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے بعد اس کو کلمے کی دولت عطا فرما دے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ہر کافر بھی مجھ سے بہتر ہے، معال کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے، مایعول کے اعتبار سے، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کلمے کی دولت عطا فرما دے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ کلمے پر ہو جائے تو وہ بہتر ہو گیا. تو یہ باتیں وہ آدمی کر سکتا ہے کہ جس کی ہر وقت نظر، بتا دیں، اپنے عیوب پر ہو. ہر وقت نظر اپنے عیوب پر ہو. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا لا رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا بنا رہا ہے. وہ بیچارہ اپنی غلطیوں کی اصلاح میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی اور بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ان کے حالات بھی پڑھے ہوں گے آپ نے. کشتی میں سفر کر رہے تھے، آپ نے حلق کرایا. بتا، حلق جانتے ہیں؟ ٹینڈ، گنجے ہوئے تھے. اس کشتی میں کچھ نوجوان اور اوباش قسم کے لڑکے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی مولوی ملا آدمی اس طرح کے بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کی اس سے زیادہ تفریح کچھ اور نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نہیں؟ خاص طور پر مولوی ہو بیچارہ، داڑھی ہو اور ٹنڈ کرایا ہوا ہو، تو وہ باری باری ایک ایک بچہ آتا، ان کے سر پر ہاتھ رکھتا، ماشاءاللہ کیا زبردست چکنی ہو رہی ہے ٹنڈ. دوسرا آتا، وہ ہاتھ رکھتا، کتنا مزہ آ رہا ہے. تیسرا آیا، اس نے ایک چپت لگا دی،
اس پر سارے لڑکے ہنسنے لگے. ٹھٹا. میں نے کہا نا اس سے بڑی تفریح کوئی اور نہیں ہے. پھر دوسرا آتا, وہ چپت مارتا, سارے ہنستے. اس سے بہترین مشغلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ زبردست چیز ہاتھ آ گئی, وقت پاس ہو جائے گا. یہ تفریح ہو رہی ہے, یہ چکر چل رہا ہے. لڑکے اوباش قسم کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ ہنس رہے ہیں ٹھیک ٹھاک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً الہام فرمایا کہ اے علی حجویری, اگر تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو اور تم دعا کر دو, ان کے لیے بد دعا کر دو, تو ابھی میں اس کشتی کو دریا میں ڈبو دوں اور سب کو میں غرق کر دوں. فوراً حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا لیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کی کہ یا اللہ, اگر آپ اس کشتی کو ڈبانا چاہتے ہیں تو ان کی دل کی کشتی کو ڈبا دیں. نہیں سمجھے آپ؟ اگر آپ ان کی کشتی کو ڈبانا چاہتے ہیں تو ان کی دل کی کشتی کو ڈبا دیں. یہ نافرمانی کا جو جذبہ ہے اور یہ مذاق اڑانے کا جو جذبہ اور عنصر ان کے اندر ہے, یہ ختم ہو جائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی اوباش قسم کے لوگ وقت کے بڑے بڑے اولیاء بنے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا. یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے جنید بغدادی بنے, بڑے بڑے وقت کے شبلی نعمانی بنے اور اللہ تعالیٰ نے کا خاتمہ ایمان پر فرمایا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم کسی کے ظاہری عیوب کی طرف دیکھتے ہیں لیکن دوسری چیزوں کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہوتی. تو خلاصہ بھائی ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی فکر اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے کہ کل مجھے بھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. لہذا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کے جواب دینے کی تیاری کروں. جن بد اعمالیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہوں ان بد اعمالیوں کو میں کس طریقے سے چھوڑوں, کس طرح میں راہ راست پر آؤں, میرے زندگی میں کیا کیا غلط چیزیں ہیں, ان غلط چیزوں سے میں کس طرح توبہ کروں اور نکلوں. اس کی فکر جس آدمی کو ہو جائے, میرا اپنا خیال یہ کہ اس کے پاس شاید وقت نہ ہو باقی کسی چیز کے سوچنے کا اور باقی کسی چیز کے کرنے کا. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنے عیوب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اچھا اور نیک گمان رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
Aduh,